بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولذکر اللہ اکبر صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین کرام، قابل قدر ماں اور بہنوں، رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان سے پہلے جو خطبہ دیا، اس میں جن جن باتوں کی طرف آپ نے توجہ دلائی، اس میں سے ایک اہم ترین بات کہ لوگوں دو باتوں کا اہتمام کرو، ایک لا الہ الا اللہ اور استغفار کا اہتمام کرو۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے گویا کہ ان الفاظ کے ذریعے سے ہمیں رمضان المبارک میں ذکر کے اہتمام کی تلقین فرمائی کہ ذکر کرو، اور ذکر اہمیت سے کرو، اہتمام سے کرو۔ ذکر کیا چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ اکبر، جس کو اللہ یہ فرما دے کہ یہ بہت بڑی چیز ہے تو اب اس کی حد اور انتہا کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ عارفین اور بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ ذکر کیا چیز ہے، اگر تم اس کی حقیقت پر غور کرو تو ذکر یہ کائنات کی روح ہے۔ بتائیے، روح کے بغیر کوئی چیز زندہ رہ سکتی ہے؟ ہم اور آپ کب تک زندہ ہیں؟ جب تک ہمارے اندر روح موجود ہے، اور جب روح چلے گئی تو اب ہمارا کوئی وزن باقی نہیں۔ تو کائنات کی روح یہ ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ اور یہ بات ایسے ہی نہیں ہے کوئی الٹپ کہہ دی گئی ہو، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا تقوم الساعہ حتی یقال اللہ اللہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا میں اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا، جب تک اللہ کا نام لیا جاتا رہے گا، جب تک خدا کا ذکر ہوتا رہے گا، اس وقت تک یہ دنیا قائم رہے گی۔ چاہے کوئی ظالم بادشاہ اور حکمراں آ جائے، دنیا کو فنا کرنا چاہے نہیں کر سکتا، جب تک اللہ کا نام باقی ہے دنیا باقی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کا نام یہ کائنات کی روح ہے، نام خدا کی وجہ سے یہ کائنات چل رہی۔ آپ آیتوں میں غور کر لیجئے، احادیث میں غور کر لیجئے، یہی پتہ چلے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب دین کا علم حاصل کرنے والے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور دین حاصل کرنے کے لیے اس درسگاہ کی طرف پہنچتے ہیں تو ان کے لیے فرشتے پر بچھا دیتے ہیں، اور سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرنے لگتی ہیں، چیونٹیاں اپنے بلوں میں دعائیں کرتی ہیں۔ محدثین نے اس پر سوال اٹھایا کہ ایسا کیوں؟ چیونٹیاں کیوں دعا کرتی ہیں؟ سمندر کی مچھلیاں کیوں دعا کرتی ہیں؟ اس لیے کہ ان کو اللہ نے اتنا شعور دیا ہے کہ یہ دین کا علم حاصل کرنے والے نکلیں گے تو کیا کریں گے؟ اللہ کی یاد کریں گے، اللہ کا نام سیکھیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے۔ تو بس یہ ذکر کریں گے تو دنیا تباہ نہیں ہوگی۔ جب تباہ نہیں ہوگی تو ہم بھی تو یہی چاہتے ہیں کہ دنیا قائم رہے اور نظام چلتا رہے۔ تو اس لیے وہ خوشی میں اور اس کے اہتمام میں دعائیں کرتی ہیں۔ مخلوقات خود اس کا ادراک اور شعور رکھتی ہے، اس کا احساس رکھتی ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ کی یاد، اللہ کی یاد ایک ایسی چیز ہے جس کے غیر معمولی گہرے اثرات سارے کائنات پر بھی اور پرسنل اس شخص پر بھی جو اللہ کے ذکر میں لگ جاتا ہے، سب پر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ بس یہ چیز وہ ہے جو کہہ کے نہیں سمجھائی جا سکتی ہے، کر کے ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ جیسے اگر کہہ دیا جائے گلاب جامن کتنا مزیدار ہے اور ہریس کا ٹیسٹ کیا ہے، تو صرف الفاظ ہی میں کہا جا سکتا ہے کیا مزے کی ہے، لیکن وہ مزے کا احساس نہیں دلایا جا سکتا جب تک کہ سامنے والا خود اسے چکھ نہ لے۔ تو ایسے ہی ذکر کا مزہ عارفین، اولیاء کرام سب بیان کرتے ہیں، لیکن ان کا مزہ ہم پا نہیں سکتے۔
عارفین کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اللہ اینچ شیریں ہست نام، شیر و شکر می شود جانم تمام۔ اللہ کیا میٹھا ہے اللہ کا نام کہ جب میں پڑھتا ہوں تو گویا کہ رس گھول دیا گیا ہے، میری زبان میں نہیں بلکہ پورے میرے وجود میں، ہول باڈی، پورے جسم کے روئے روئے میں لذت محسوس کرتا ہوں۔ بے شمار اولیاء کرام کے واقعات ہیں، لیکن یہ سب ہم کو سبق دے رہے ہیں کہ اللہ کے بندو، اللہ کے نام کا مزہ لینے والوں کا کوئی خاص کوٹا نہیں ہے کہ وہی جو ہے اس کا فائدہ اٹھائیں، بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر بندہ اس سے فائدہ اٹھائے، ہر بندہ فائدہ اٹھائے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیا۔ قرآن کریم پڑھ لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو۔ اذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، اللہ کو یاد کرو ٹھہرے ٹھہرے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، یعنی ہر حال میں یاد کرو۔ یہ تین ہی حالتیں ہو سکتی ہے آدمی کی، یا آدمی ٹھہر سکتا ہے، یا بیٹھ سکتا ہے، یا لیٹا ہوا ہوگا، اڑ تو نہیں سکتا آدمی۔ تو بہرحال جتنی حالتیں ہو سکتی ہے سب کا ذکر کر دیا گیا، یعنی کوئی حالت تمہاری ایسی نہیں ہونا چاہیے جس میں تم اللہ کے ذکر سے غافل ہو۔ اور اللہ کا ذکر، اللہ کا نام، جتنی بلند و بالا اللہ کی ہستی ہے اتنا ہی بلند و بالا اور عظیم اللہ کا نام ہے۔ اگر روحانی اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ کا نام جتنا میٹھا اور جتنا سافٹ ہے اور جتنا پاکیزہ ہے، ہم گناہگار بندوں کو کہ ہماری زبان ہمیشہ قینچی کی طرح چلتی رہتی ہے اور گناہوں میں چلتی رہتی ہے۔ کبھی ہم نے بول دیا تو سامنے والا کا دل دکھ گیا، کبھی جھوٹ بول دیے، اور کبھی غیبت کر دی، اور کبھی کسی کی انسلٹ کر دی، اور یہ اور وہ 10 قسم کے گناہ ہماری زبانوں سے ہوتے رہتے۔ تو ایک گناہ کرنے کے بعد زبان گندی ہو جاتی ہے، فرشتے اس کی بدبو محسوس کرتے ہیں، فرشتے دور ہٹ جاتے ہیں گناہگار سے اور بہت دور سے رجسٹر مینٹین کرتے ہیں بدبو میں، جیسے مرچوری میں اور جو ہے گندی جگہوں پر اور جلی سڑی لاشوں کے پاس بھی لوگ ڈیوٹی انجام دیتے ہیں لیکن اپنی ناک بند کر کے اور بہت ٹیکنک سے۔ تو ایسے ہی فرشتے بھی بدبو محسوس کرتے ہیں جو بندے اپنی زبان گندگی میں استعمال کرتے، دور ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی ہماری زبانیں ہیں، غیبت سے خالی نہیں۔ تو یہ گندی زبان سے پاکیزہ نام لینے کی ہم 10 بار اپلیکیشن دیتے اور ہمیں ایک بار بھی پرمیشن نہ ملتی تو یہی حق تھا کہ گندے لوگ نام نہیں لے سکتے۔ اس کے لیے پاکیزہ لوگ آئیں جن کا دل صاف ستھرا ہے، جن کی زندگیاں صاف ستھری ہیں، وہ آئیں اللہ کا نام لے۔ لیکن اللہ اتنے عظیم ہونے کے باوجود انہیں معلوم ہے کہ جیسے ذکر یہ کائنات کی روح ہے، ایسے ہی ذکر میرے بندوں کی روحانیت کی روح ہے، ان کی روح کی روح ذکر ہے، ان کی روح زندہ رہ نہیں سکتی میری یاد کے بغیر۔ تو نہ صرف یہ کہ اللہ نے ہماری اس ضرورت کو دیکھتے ہوئے ہمیں ذکر کی اجازت دے دی، بلکہ ذکر میں یہ فضل فرمایا، یہ کرم فرمایا کہ اگر تم پاک حالت میں نہیں ہو تو بھی میرا نام لے سکتے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی مہربانی! کیوں اللہ نے اجازت دی؟ ہر عبادت کے لیے اللہ نے پاکیزگی، طواف کرنا ہے، گناہوں سے پاک ہونا ہے، لیکن باوضو ہونا، طہارت سے ہونا ہے۔ ناپاکی کی حالت میں طواف نہیں کر سکتے، ناپاکی کی حالت میں قرآن نہیں چھو سکتے، ناپاکی کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ایسے ہی اللہ پاک پابندی لگا سکتے تھے کہ ناپاکی کی حالت میں میرا نام نہیں لے سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی اس کمزوری اور مجبوری کو محسوس کرتے ہوئے کہ میرا بندہ جو حقیقت میں مجھ سے دل لگاتا ہے، میری یاد کے بغیر وہ جی ہی نہیں سکتا، اور جو میری یاد کے بغیر جیتا ہے اس کی روح مر چکی ہوتی ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ روح کی جو حقیقی زندگی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور جو خدا کی یاد میں رہتا ہے اسی کا دل زندہ رہتا ہے۔ غفلت ذکر نبی ہے دل کے مر جانے کا نام، غفلت ذکر نبی ہے دل کے مر جانے کا نام، یعنی ذری غفلت آ گئی، سمجھ لو دل مردہ ہو گیا،
چاہے وہاں ہارٹ بیٹنگ ہو رہی ہو اور کارڈیولوجسٹ کے پاس جائیں گے تو وہ بتائیں گے کہ سب ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی شریعت کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ دل مردہ ہے جو خدا کی یاد سے غافل ہے۔ اور اللہ ایمانی اور روحانی اعتبار سے بندوں کو موت دینا نہیں چاہتے، جب تک وہ جسمانی اعتبار سے زندہ ہیں، روحانی اعتبار سے بھی زندہ رہیں، اور کوئی وقت ان کے لیے ایسا نہیں ہے جس میں یاد خدا پہ پابندی لگائی گئی ہو، چاہے غسل کی حاجت ہو، چاہے وضو کی حاجت ہو، ہر حال میں ذکر کی اجازت دی گئی۔ اللہ اکبر، کتنی مہربانی ہے اللہ کی، صرف اجازت ہی نہیں دی گئی بلکہ مطالبہ کیا گیا کہ لوگوں زیادہ سے زیادہ میرا ذکر کرو۔ زیادہ کیا ہوگا؟ جب ذکر زیادہ کریں گے تو آدمی کے دل میں ایک روحانی انرجی پیدا ہو، ایک باڈی چارج ہو جائے گی۔ ذکر کرنے سے ہوتا کیا ہے؟ ساری عبادتوں میں ہیلپ ملتی ہے۔ پہلے ذکر کرو پھر نماز پڑھو تو وہ نماز کی کیفیت ہی کچھ اور، ذکر کرو پھر قرآن پڑھو وہ قرآن کی تلاوت کی کیفیت ہی کچھ اور۔ ذکر نام ہے یاد کا، غفلتوں کے دور کرنے کا، تو جب دھیان پیدا ہو گیا تو اب جو عبادت بھی کریں گے مزیدار ہو جائے اور اس کا صحیح فائدہ ہوگا۔ تو ہر عبادت سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کو ساری عبادتوں میں مددگار بنا دیا ہے، بلکہ ذکر جب بندہ کرتا ہے، جب تک ذکر کرتا رہتا ہے گناہ سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ اور شیطان کیا کرتا ہے؟ آدمی کے کاندھے پر بیٹھا ہوا تکتا رہتا ہے اس کو، اور اپنی جو ڈنک ہے وہ سونڈ کے مانند آدمی کے دل کی طرف لگائے رکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کی یاد سے غافل کب ہوتا ہے، تو جیسے ہی وہ غافل ہوتا ہے تو شیطان اپنا انجیکشن لگا دیتا ہے اور وہ اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے، گناہ کے وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جب بندہ ذکر کر رہا ہوتا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے، عارفین یہ فرماتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ خانہ کعبہ پر ابابیل، ابرہا کے لشکر نے حملہ کرنا چاہا تو ابابیل کی کنکریوں نے ان دشمنوں کو مار کے بھگا دیا، ان کو اب کسی قابل نہیں چھوڑا۔ تو اللہ کا نام ایک ایک لفظ اور ایک ایک ورد وہ دشمن یعنی شیطان پہ ایسے ہی اٹیک کرتا ہے جس طرح سے ابابیل چڑیوں کے پنجوں میں اور چونچوں میں جو کنکریاں تھی اس نے ہاتھیوں پر اور ہاتھی کے لشکر پر حملہ کیا۔ تو یہ ایک طرح کی فائرنگ ہے دشمن کو بھگانے کی۔ جب بندہ ذکر میں ہوتا ہے وہ دشمن سے محفوظ ہوتا ہے، نفس کے حملوں سے، شیطان کے حملوں سے۔ جب وہ ذکر کر رہا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ادھر وہ خدا کو یاد کر رہا ہے اور ادھر عرش پہ بندے کی یاد ہو رہی ہے۔ اللہ فرمانے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم مجھے یاد کرو۔ تو اس کے صلے میں کیا ہوگا؟ جیسے رمضان میں افطاری بھیجتے ہیں، ہم اپنے پاس سے پلیٹوں میں جمع کر کے ہم یہاں سے میوہ بھیج رہے ہیں اور ادھر سے حریص اور دہے بڑے آ رہی ہیں، تو ہم کسی کو یاد کر رہے ہیں تو وہاں سے جوابی کارروائی ہو رہی ہے۔ تو یہ اخلاق کی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنا تعلق دکھاتے ہیں، بندے تو نے فرش پہ مجھے یاد کیا، میں عرش پہ تجھے یاد کر۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ فرماتے تھے مجھے معلوم ہے کہ میرے اللہ مجھے کب یاد کرتے، اور پھر وہ خود فرماتے تھے کہ جب میں اللہ کو یاد کرتا ہوں تو اس وقت میرے اللہ مجھے یاد کر رہے ہوتے۔ اسی آیت کے حوالے سے فرماتے تھے۔ تو ذکر کوئی معمولی چیز نہیں، اور ذکر کی شروعات یہی تسبیحات سے ہے، لا الہ الا اللہ، اور استغفار یہ بھی ذکر ہے، درود شریف یہ بھی ذکر ہے، قرآن کریم کی تلاوت یہ بھی ذکر ہے۔ ذکر کے بڑے درجات ہیں، بڑے لیولز ہیں، ذکر لسانی ہے، ذکر قلبی ہے، ذکر عملی ہے۔ ایک خالی زبان سے ذکر کرنا اللہ اللہ اور دل اور دماغ کا حاضر نہیں ہونا، یہ ایک ابتدائی درجہ ہے۔ اسے صوفیاء کرام فرماتے لقلقہ لسانی، یعنی زبان چل رہی ہے خالی اور دل دماغ آبسنٹ کہیں اور ہے۔ تو بعض لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا کہ بر زباں اللہ اللہ و در دل گاؤ خر، این چونی ذکر کہ دارد اثر، کہ زبان پہ تو اللہ اللہ ہے اور دل اور دماغ میں پورے دنیا کے پلانا چل رہے، وہاں جانا ہے، وہ لانا ہے، یہ دینا ہے۔ تو ایسا ذکر کہاں فائدہ پہنچاتا بھائی؟ تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے جو ہے اس کا جواب دیا ہے کہ بر زباں اللہ اللہ در دل گاؤ خر، این چنی ذکر ہم دارت اثر۔ تھوڑی سی تبدیلی کر دی بزرگوں نے
کہ اس جیسا ذکر بھی اثر رکھتا ہے، یہ بھی فائدے سے خالی نہیں، اس لیے ذکر کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ عادت کبھی بھی تھوڑے تھوڑے سے ہی ہوتی ہے، تو پہلے زبان سے اللہ اللہ کا نام جاری کرنا تو سیکھو، اپنے بچوں کو سکھاؤ، جوانوں کو سکھاؤ، بیٹیوں کو سکھاؤ، خود اس کی عادت بنا لو، اس لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر ہونا چاہیے، ہمیشہ زبان پہ ذکر ہونا چاہیے۔ کیا مشکل ہے ذکر کرنے میں؟ زبان پہ کوئی بوجھ نہیں، اور نیکیوں کے پڑھنے میں بہت بھاری، ایک ایک ذکر کا یہ ثواب بتایا گیا کہ زمین سے آسمان تک نور پیدا ہو جاتا ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ بندہ پڑھتا ہے، نیکیوں کا پلڑا جھک جاتا ہے، اتنا وزنی ہے اللہ کا نام۔ ہم اگر خالی بغیر سمجھے کے بھی ذکر کرتے ہیں تو یہ اثر ہے۔ اور پھر ذکر کے جو درجات ہیں، آدمی ذکر کرے اور ذکر کے ساتھ فکر بھی کرے، یعنی جو پڑھ رہا ہے اس پہ تھوڑا سا دھیان بھی دے۔ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں ہم، سبحان اللہ کی اتنی فضیلتیں ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک ہے تنہا سبحان اللہ بولنا، اور ایک ہے سبحان اللہ کہتے ہوئے کائنات کو اپنے ساتھ شامل کرنا تصور میں، کہ ساری کائنات سبحان اللہ کہہ رہی ہے، ساری کائنات اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے اور اللہ کے عیبوں سے پاک ہونے کا اعلان کر رہی ہے، سبحان اللہ، اس میں کتنی جان ہے۔ تو اس کا ایک درجہ آگے ہے حضور قلبی کا، کہ ہماری زبان جو بول رہی ہے، ہمارا دل بھی اس کے سوچنے میں، فکر میں لگا ہوا ہے، جو کلمے میں پڑھ رہا ہوں اس کی مراد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ تو یہ ایک لیول اور آگے کا ہے۔ لیکن ہمارے بعض لوگ ناسمجھی میں کیا کرتے ہیں، گھروں میں ذکر کرنے نہیں بیٹھتے، ذکر کے لیے الگ سے وقت نہیں نکالتے ہیں، اگر ان کو کبھی جو ہے موقع مل گیا تو ایک ٹائم میں ایک تیر کئی شکار بولتے ہیں نا، ایسے ہی ملٹیپل کام کرنے کی عادت، تو کہیں بیان میں بیٹھ گئے اور کہیں کتاب کی تعلیم ہو رہی تو بولتے کہ صاحب آپ اپنا کام چلاتے رہیے، ہم اپنا کام کرتے رہتے، گویا کہ ٹیلر صاحب ہے، کوئی قوالی لگا دی، ادھر سلوائی چل رہی ہے اور ادھر جو ہے ریکارڈنگ چل رہی ہے۔ تو یہ دین کی باتوں کی ناقدری ہے، اور ذکر کے اثر کو ختم کر لینا ہے۔ اللہ نے انسان کے سینے میں ایک ہی دل دیا، تو ایک وقت میں ایک کام صحیح سے کر سکتے ہیں۔ آپ کی نظر میں جو اہم کام ہوگا تو آپ اس وقت دو کام نہیں کرتے، جو غیر اہم کام ہوتا ہے تو آپ دونوں کو لے کے چلتے ہیں۔ تو ذکر اتنی اہمیت کا کام ہے، ڈوب کے کرنے کا کام۔ اللہ کا نام جب لے رہے ہیں تو اللہ کے نور کی تجلیوں میں ڈوب جانے کا نام ذکر ہے، اس کو جتنا سمجھیں گے اتنا فائدہ ہوگا۔ اس لیے بعض بزرگان دین تو اپنی مجلس میں چپ کروا دیتے ہیں کہ یا تو بات سنو یا پھر ذکر کرو، جب سن رہے ہو تو یہ مستقل عبادت ہے، ایک عبادت میں دوسری عبادت کو مت ٹھوسو، اس کے لیے الگ سے وقت نکالو، تو دین کی باتوں کا الگ فائدہ ہوگا، ذکر کا الگ فائدہ ہوگا۔ بہرحال اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو ذکر کے درجات ہے، اور ذکر کی ہمیں عادت ہونا چاہیے، اپنے گھروں میں ذکر کی ترتیب بنانا چاہیے۔ حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر گھر والوں کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو لے کر تھوڑی دیر اللہ کی یاد کے لیے بیٹھ جائیں۔ ہمارے گھروں میں کتنی محفلیں جمتی ہے، کھانے کے لیے سب کی گیدرنگ ہے، اور ٹی وی دیکھ رہے ہیں سب کی گیدرنگ ہے، اور دوسرے کچھ بھی رسومات کر رہے ہیں تو اس میں سب کی گیدرنگ ہے، اللہ کے نام اور اللہ کی ذکر پہ گیدرنگ نہیں ہے، تو پھر وہ برکتیں کہاں سے آئے گی اور وہ نور کہاں سے پیدا ہوگا؟ ہم لوگوں نے امپورٹنس دیا ہی نہیں اس کو، گھروں میں ماحول بنایا ہی نہیں۔ اس لیے ہر کوئی کوشش کرے تھوڑی دیر کے لیے صحیح مل کے ذکر کرے، مل کے درود شریف پڑھے، تو یہ اجتماعیت کی بڑی برکتیں ہوتی ہے، اس کا بڑا اچھا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو ان باتوں کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ ہمارے اپنے گھروں میں ذکر کا ماحول ہو، ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، تو زبانوں پہ ذکر ہونا چاہیے۔ ابھی ایک بات آئی کہ ذکر کے کتنے اثرات، کتنے فائدے ہیں۔ ابھی حال میں عالم اسلام کی ایک بہت بڑی روحانی شخصیت حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کو پیارے ہو گئے، حضرت سے اللہ نے بڑا کام لیا ہے، تو ذکر کی محفلیں اور لوگوں کو اللہ اللہ کرنا سکھایا ہے۔ حضرت کیسی کیسی فیلڈ کے لوگ ان کے ہاتھ پر توبہ کیے اور اللہ والے بن گئے۔ تو ان کے ایک مرید، انہوں نے مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران
ان کی اہلیہ بھی ساتھ میں تھی، تو حضرت کا کھانا وغیرہ تیار کر کے بڑی خوشی سے لے جا کے پیش کیا کہ حضرت آج کی خاص بات یہ ہے کہ جو پکوان ہوا ہے یہ کوئی معمولی پکوان نہیں ہے، بلکہ کھانا بھی زمزم سے بنا ہے اور سالن بھی زمزم سے، اس میں پانی ڈالنے کی جتنی بھی ضرورت ہوتی ہے کوئی نارمل پانی ہم نے استعمال نہیں کیا بلکہ زمزم کا پانی ڈال کے ہم نے بنایا۔ تو سبحان اللہ، شیخ صاحب بہت خوش ہوئے اور ساتھ ہی یہ نصیحت فرمائی کہ دیکھو زمزم کے پانی سے بڑی برکت تو آ جاتی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ گھروں کی جو عورتیں باوضو ہو کر پاک صاف حالت میں اور ذکر کرتے ہوئے پکاتی ہے تو ان کے کھانے میں زمزم کے پانی سے زیادہ برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ ذکر کی کیا برکت ہے، جو کام کرتے ہوئے ہم ذکر کرتے رہیں گے اس کام میں برکت پیدا ہو جائے۔ اس لیے مائیں اور بہنیں اس بات کا اہتمام کریں، بیٹھ کے ایک سوئی کے ساتھ تو ذکر کرنا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی چلتے پھرتے بھی ذکر کرنے کی عادت۔ ہاں، یہ جو ذکر کی بات آ رہی ہے، اس ذکر کو سیکھنا بھی پڑتا ہے۔ یہ علماء کے پاس سیکھا جاتا ہے، اولیاء اللہ کے پاس، عارفین کے پاس، صوفیاء کرام کے پاس ذکر سیکھنا پڑتا ہے باضابطہ طور پہ۔ آج ہمارا حال یہ ہے، علماء کے پاس گئے تو اپنے کچھ تو بھی دنیاوی بکھیڑے اور مسئلے لے کے جاتے، ان سے نہیں جم رہی اور وہ تنخواہ بس نہیں ہو رہی اور جاب نہیں مل رہی اور گھر میں ایسا چل رہا، کچھ تو بھی دنیا کا جو اونچ نیچ رہتا وہ حل کرنے کے واسطے، کچھ تو بھی ٹینشن ڈپریشن چل رہا تو اس کے واسطے جاتے۔ حالانکہ اولیاء اللہ کے پاس، علماء کے پاس اللہ سیکھنے کے واسطے جانا چاہیے۔ اچھا، اگر کوئی جا کے آئے کسی بزرگ کے پاس اور جوان بچے گھر میں ذکر کرتے بیٹھے اور کوئی سے بھی ایک کام میں آگے پیچھے ہو گئے تو فوری تانا دے دیں گے، بس خالی جو ہے ذکر کر لیتے بیٹھو، کام نہیں دھام نہیں ہوئی، تو یہ ہمارا حال ہوگا۔ خوش ہونا چاہیے، ارے دنیا جائے کہیں بھی لیکن بچے اللہ کا نام لینے کے عادی بن جائیں، یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ کوئی معمولی دولت نہیں ہے۔ جب یہ کائنات کی روح ہے، یہ ایک بندہ مومن کی روح ہے، تو جس کو ذکر کی عادت پڑ گئی سمجھ لیجئے اس کے واسطے اب روحانیت کے دروازے کھل گئے۔ اس کی بڑی تفصیلات ہے، یہ ایک ابتدائی بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دوام ذکر کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ اللہ کی یاد میں، استغفار میں، درود پاک میں، تسبیحات میں، قرآن کی تلاوت اور حلال پہ چلنا اور حرام سے بچنا، یہ بھی ذکر ہے۔ تو بہرحال ذکر بہت سیکھنے کی چیز ہے اور اس کی تربیت اور ٹریننگ لینے کی چیز ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔